یہ دیکھیں جی مال روڈ کے اوپر یہ بچے ابھی بھی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنے بچے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب بھاگے ہیں ابھی. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ KFC ہے مال روڈ کے سامنے جو ہے نا، یہ تمام لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جو بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ چھپ رہے ہیں، اور یہ کم سے کم 20 سے 25 بچے ہیں. یہ آپ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، آج ایک دفعہ پھر ہم مری کی تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور سٹارٹنگ میں جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ معین لون صاحب نے ہمیں بنا کے بھیجی ہے گزشتہ رات کے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری مہم تھی جس میں ہم نے گداگر جو وہاں موجود تھے مری کی مار روڈ پر، خواجہ سرا، اور یہ چھوٹے بچے جن سے بھیک منگوائی جاتی تھی، اور یہ بچے سیاحوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، تو اس حوالے سے دوبارہ سے وہ مری کی مار روڈ پر رخ اختیار کر لی ہے. تو آپ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ تاج نور سول سوسائٹی اور باقی لوگوں نے جو کام کیا تھا، آپ اس پر امپلیمنٹ کرانا آپ انتظامیہ کا کام ہے. تو وہ اس سلسلے میں یہاں پر ان بچوں کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایک بچے کل کا مستقبل ہیں. اگر انہیں اس طرح یہ مانگنے پہ لگا دیا تو کل زندگی ان کی خراب ہو جائے گی. تو یہ ایک پہلو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ بتائیں گے کہ مری کا موسم اس وقت کیسا ہے، آنے والے ہفتے میں موسم کیسا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کے مری آنے والے راستوں کی سچویشن کیا ہے موجودہ صورتحال کے متنظر. آج 18 اکتوبر ہے جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پچھلے 3-4 دنوں سے جب اسلام آباد کے اندر ایک سبمٹ ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں مری کے جو راستے بند کیے گئے تھے وہ تو گزشتہ روز سارے کھول دیے گئے ہیں، جس میں آپ ایکسپریس وے مری کے ذریعے آتے ہوئے آپ آگے راول چوک، اور راول چوک سے پھر آپ آگے سری نگر ہائی وے سے ہوتے ہوئے مری جا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز نئی ڈیولپ ہوئی ہے جس کے مطابق احتجاج وہ کچھ سٹوڈنٹس کا بھی ہے اور کچھ ہمارے ایک سیاسی پارٹی کا بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی مری کے آنے والے جو راستے ہیں ان کی آج دوبارہ بندش کا خطرہ موجود ہے. اس کی صورتحال پر بھی آپ سے بات کریں گے. اگر آپ آج کے روز مری آنا چاہتی ہیں، کیونکہ آگے فرائیڈے ہے، سیٹرڈے سنڈے آف ہے، تو کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے آئیں اور کون سا راستہ اختیار کریں. لیکن اس سے پہلے ہم معین لون صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کس جو اہم ایک ٹاپک ہے جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بڑا کام ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے مری کی سیاحت پر آنے والے دنوں کے لیے ایک بڑا اہم سوالیہ نشان ہے. یہ دیکھیں جی مال روڈ کے اوپر یہ بچے ابھی بھی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنے بچے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب بھاگے ہیں ابھی. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ KFC ہے مال روڈ کے سامنے جو ہے نا، یہ تمام لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جو بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ چھپ رہے ہیں، اور یہ کم سے کم 20 سے 25 بچے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ آپ ان کو دیکھیں ذرا ان کے. یہ دیکھیں یہ کتنا بچہ ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ بچے، یہ سارے ہیں 20 سے 25 بچے جو سے اس وقت پورے مال روڈ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، چھین رہے ہیں بلکہ ان سے کھانا. یہ دیکھیں. جی دوستو، آپ نے معین لون صاحب کی بات سن لی ہے. ابھی سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں. تو مری کے اندر جو موسم ابھی اس وقت آج جمعہ ہے اور 18 اکتوبر ہے، تو آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 18 اور کم سے کم 6 ہمیں جو مری کے اندر ٹمپریچر مل رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جب مری کی ہم بات کر رہے ہیں تو مری اور گلیات کے ٹمپریچر میں کچھ ڈگری کا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ گلیات نتھیا گلی اور اس کے گردنواں میں ہمیں زیادہ ٹھنڈا مل سکتی ہے. اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو کہیں کہیں بادل ہمیں نظر آئیں گے، لیکن ویسے آگے کل ہفتہ اتوار اور سوموار یعنی کہ 21 اکتوبر تک ہمیں موسم بالکل صاف نظر آ رہا ہے. 22 اکتوبر کو ہمیں کچھ بادل نظر آ رہے ہیں، اور 3 بجے کے بعد شام کو، اور ہو سکتا ہے کہ ان بادلوں کی وجہ سے یہاں پر ہلکے پھلکے شاور یعنی کہ
بارش ہو جائے، اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہونے کی ہمیں امید ہے۔ لیکن اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ 17 اور 6 اور 5 کا جو ٹمپریچر گیج ہے یہ اسی طرح رہے گی۔ اگر بارش ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں تو پھر ہمیں موسم بہت زیادہ نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ لیکن فی الحال اس طرح بارش کے امکان ہمیں کہیں نہیں ہے، موسم ابرآلود نظر آ رہا ہے، جبکہ ملک کے دیگر سیاحتی مقامات جیسے کہ ناران اور کلام وغیرہ وہاں پر ہمیں بارش بھی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پہاڑوں پر برفباری بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ صورتحال موسم کی ہے جو کہ اگلے 27 اکتوبر تک اسی طرح کا رہنا ہے، اور اس میں کسی وقت ہمیں ہلکے پھلکے شاور مری کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اور لوگ جو سوال کرتے ہیں برفباری کے، تو جناب مری میں ابھی برفباری کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مری میں برفباری دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے شروع میں ہوتی ہے، اور پچھلے سال تو فروری میں جا کے ہوئی تھی، لہٰذا یہ ابھی فی الحال برفباری کے کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت آپ مری کے اندر آتے ہیں تو مری میں رش بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہوٹلوں کے کرائے بھی انتہائی مناسب ہیں۔ اور اگر ہم ہوٹلوں کے کرایوں کی بات کریں تو 2200 سے لے کر 4-5 ہزار روپے تک آپ کو اچھا ہوٹل اویلیبل ہے۔ برانڈ کے ہوٹل جو سے ان کے اپنے ریٹس ہوتے ہیں، انہوں نے 50% آف کی ہوئی ہے، اور وہ بھی 8-10 ہزار روپے سے لے کر 15 سے 20 ہزار روپے تک اچھا برانڈ کا ہوٹل بھی اویلیبل ہے مری اور اس کے ملکہ میں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مری کی مار روڈ پہ ہوٹل اور اس کے سائڈوں پہ ہوٹل، تو بالکل مری کی مار روڈ اور اس کی سائڈوں کے جو ہوٹل ہیں ان میں بالکل کرایوں کا فرق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مری کے جو بس لاری اڈا ہے اس کے پاس اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر کرائے کم ہے، آپ نسبت اس کے کہ آپ مار روڈ کے اوپر ٹھہریں۔ لیکن اس وقت یہی ہے کہ سب سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھیں، آپ خود جائیں اور ہوٹل کے مینیجر سے یا جو بھی ہوٹل کا اس وقت ریسیپشن پہ بندہ بیٹھا ہو اس سے خود ڈیل کریں، روم دیکھیں اور وہاں سے ڈیل کر کے روم لیں تو آپ کو مناسب مل سکتا ہے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں صاحبوں کی طرح اور ایجنٹ لے کے جائے تو وہ اپنا کمیشن ہوٹل والوں سے لے لیتا ہے، اور اس صورت میں آپ کو کمرہ کم قیمت پہ نہیں مل سکتا۔ ایک چیز اور جو بڑی ہے میں کہ ایک دفعہ آپ کسی جنڈ کے تھے چڑھ گئے اور پھر آپ مری کے اندر گھومتے رہیں تو پھر آپ کو کوئی ہوٹل والا پھر کم ریٹ پہ کمرہ نہیں دے گا، کیونکہ پھر وہ اس جنڈ کی ملی بھگت ہوتی ہے، یا کیا سب ہوٹل والوں کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ یہ پارٹی آ رہی ہے، اس کو ذرا رگڑا لگا کے رکھیں۔ پر یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جو کہ اس مری کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پہلی نشاندہی کی معین لون صاحب کی، تو اس پر بھی اگر میری ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے تو پلیز اس چیز کو بھی خاص خیال رکھیں اور اس چیز کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر اب ہم راستوں کی بات کرتے ہیں تو مری کے جو راستے اس وقت جو ہمیں تھوڑی بہت اطلاعات مل رہی ہیں وہ کہ پرانا جی ٹی روڈ جو سا ہے اس میں کسی ایک جگہ پر گاڑیوں کو جو کنٹینر ٹائپ یعنی کہ وہ ٹرک سا کھڑا ہے، سنگل گاڑی گزرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی زیادہ احتجاج کی صورتحال بنتی ہے تو اس صورت میں پھر راستے بلاک کر دیے جائیں گے۔ فی الحال تمام راستے اوپن ہیں، ایکسپریس وے سے آئیں، پرانی جی ٹی روڈ سے آئیں یا موٹر وے سے آئیں۔ فی الحال کسی قسم کی ابھی تک کوئی بلاکج اس وقت تک جب میں آپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا جمعے سے پہلے تک کسی قسم کی کوئی چیز کی بلاکج نہیں ہے۔ اس کے جو مزید بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔